پر سورج چمک رہا ہے اور نیچے جہاں تک نظر جاتی ہے سفید احرام میں ملبوس انسانوں کا ایک سمندر پھیلا ہوا ہے۔ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ ایک ایسی گہری خاموشی میں ہیں جو خود ایک آواز بن گئی ہے۔ یہ سب ایک تاریخی لمحے کے منتظر ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام مجمع نہیں تھا، یہ لوگوں کا ایک سمندر تھا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سننے کے لیے جمع ہوا تھا، اور یہ ان کی وفات سے صرف 81 دن پہلے کی بات ہے۔ اس بھیڑ میں موجود شاید کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک خطبہ نہیں بلکہ ایسے الفاظ سننے والے ہیں جو تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔ ان الفاظ کا وزن محسوس کیجیے، شاید میں تم سے یہاں دوبارہ کبھی نہ مل سکوں۔ یہ صرف ایک آغاز نہیں تھا، یہ ایک طرح سے الوداعی پیغام تھا۔ ان الفاظ نے فوراً ہی اس خطبے کی گہری اہمیت کو واضح کر دیا اور پورے مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تو یہ لمحہ اچانک نہیں آیا تھا، یہ 23 سال کی ایک لمبی، ایک کٹھن جدوجہد کا نچوڑ تھا۔ مکہ میں ظلم و ستم کے دنوں سے لے کر مدینہ کی ہجرت کی مشکلات تک اور پھر فاتح بن کر مکہ واپسی تک، یہ آخری پیغام ان تمام قربانیوں، ان تمام کوششوں کا خلاصہ تھا۔ تو اس عظیم پیغام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ایک ایسے بنیادی ستون سے ہوا جس پر ایک نئے معاشرے کی عمارت کھڑی ہونی تھی، یعنی ہر فرد کی جان، مال اور عزت کی حرمت۔ یہاں ایک بہت گہری بات کہی گئی، زندگی اور جائیداد کو مقدس قرار دینے کے لیے اس کا موازنہ حج کے دن، اس مقدس مہینے اور مکہ شہر کے حرمت سے کیا گیا۔ ذرا سوچئے تو، انسانی جان اور مال کی حرمت کو کعبہ کے حرمت کے برابر قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ تو 3 چیزیں تھیں جنہیں ناقابل تسخیر قرار دیا گیا۔ پہلا، خون یعنی کسی کی زندگی، دوسرا مال یعنی کسی کی دولت، اور تیسرا عزت یعنی کسی کی آبرو۔ یہ وہ 3 ستون تھے جن پر ایک محفوظ اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ لیکن انصاف کا قیام صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے، اور یہاں انصاف کا ایک ایسا معیار قائم کیا گیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ کسی بھی نئے قانون کو دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے اپنے خاندان پر لاگو کیا۔ دیکھیے یہ کیسے ہوا۔ سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کے تمام خونی جھگڑوں پر لکیر پھیر دی گئی، اور پہلا خون جو معاف کیا گیا وہ ان کے اپنے خاندان کا تھا۔ پھر سود کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، اور پہلا سود جو معاف کیا گیا وہ ان کے اپنے چچا حضرت عباس کا تھا۔ یہ ایک بالکل واضح پیغام تھا، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اس کا اطلاق سب سے پہلے قیادت پر ہوتا ہے۔ اچھا، انصاف کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ خطبہ ایک اور انقلابی موضوع کی طرف بڑھا، سماجی مساوات۔ یہ وہ اعلانات تھے جو اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ یہ ایک زلزلہ خیز تبدیلی تھی، ایک ایسے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو جائیداد سمجھا جاتا تھا، انہیں اچانک شریک حیات، مددگار اور اللہ کی امان قرار دیا گیا۔ یہ محض حقوق دینا نہیں تھا، یہ عورت کے مقام اور تصور کو مکمل طور پر بدل دینا تھا۔ اور پھر وہ اعلان آیا جس سے نسل اور قبیلے کی بنیاد پر قائم تمام جھوٹے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی اور اچھے عمل کے۔ اس ایک جملے نے صدیوں پرانی قبائلی اور نسلی برتری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ اصول عملی زندگی میں نظر آیا۔ حضرت بلال جو ایک حبشی غلام تھے، انہیں اسلام کے پہلے مؤذن کا اعزاز ملا اور ان کی آواز پوری دنیا میں گونجی۔ حضرت سلمان جو فارس سے تھے، انہیں پیغمبر کے گھر کا فرد قرار دیا گیا۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ اسلام میں انسان کی قدر اس کے کردار سے ہے، نہ کہ اس کی نسل یا رنگ سے۔ اب ذرا اس پیغام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ انسانی مساوات کا یہ عالمی اعلان امریکی اعلان آزادی سے 1100 سال پہلے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے سے 1300 سال سے بھی زیادہ پہلے کیا گیا تھا۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ تو جب ایک رہنما جانتا ہو کہ اس کا وقت قریب ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے کیا ورثہ چھوڑ کر جاتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں کے لیے کیا رہنمائی چھوڑی؟ جواب بہت واضح اور سادہ تھا۔ 2 چیزیں چھوڑی گئیں، قرآن یعنی اللہ کا کلام، اور سنت یعنی پیغمبر کی زندگی کا نمونہ۔
اور اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی تھا کہ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی جس نے سب کچھ مکمل کر دیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ تکمیل کا اعلان تھا۔ صحابہ کرام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور غمگین بھی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مشن مکمل ہو گیا ہے اور جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو میدان عرفات میں کہے گئے ان الفاظ کا کیا ہوا؟ ان کا فوری اثر کیا تھا؟ اور صدیوں بعد آج ان کی گونج کیسی ہے؟ آئیے اس کی میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس آخری جامع خطبے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 دن مزید زندہ رہے، صرف 81 دن۔ یہ مختصر وقت اس پیغام کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ واقعی ان کا آخری پیغام تھا، اور ان کے ساتھیوں نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ صرف ایک صدی کے اندر عرفات کی وادی سے اٹھنے والی یہ آواز اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک گونج رہی تھی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد تھے۔ نسلی مساوات کے اصول نے تاریخ کی سب سے متنوع معاشروں کو جنم دیا۔ خواتین کو حقوق ملے تو وہ عالمہ، تاجر اور معاشرے کی رہنما بنی۔ معاشی انصاف نے کئی علاقوں سے غربت کا خاتمہ کیا، اور زندگی کے تقدس کے اصول نے ایسے قانونی نظام قائم کیے جو ہر شہری کی حفاظت کرتے تھے۔ اس خطبے کا آخری حکم یہ تھا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اب 14 صدیاں گزر چکی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ پیغام پہنچایا ہے؟ اور آج کی دنیا میں یہ الفاظ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس پر سوچنا ہم سب پر لازم ہے۔